محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں پیش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا حسن اخلاق۔ اجتماعی زندگی کے آداب اور لوگوں میں رہنے اور بسنے کے طریقے اگر انسان کو نہ آئیں تو وہ انسانوں کی بستی میں بھی وحشی بن کر رہ جاتا ہے، اور اگر وہ یہ آداب سیکھ لے تو جنگل کو بھی گلشن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہی کارنامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے اور اپنی تربیت سے مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب سکھائے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سلوک کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاداد بھائی، دوست اور داماد تھے، اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف عالم تھے بلکہ ان کی عملی تصویر بھی تھے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسی سیرت کی تفصیل اپنے صاحبزادے کو بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشگوار اور خوش مزاج رہتے تھے، اخلاق کریمانہ کے حامل تھے، بہت آسانی سے دوسروں کی طرف توجہ فرماتے تھے، سخت دل اور ترش رو نہ تھے، چیختے چلاتے نہ تھے، برے اور بے حیا نہ تھے، نہ کسی کے عیب جوئی کرتے تھے اور نہ بخیل اور کنجوس تھے۔ جس چیز کو ناپسند کرتے تھے اس سے پرہیز کرتے تھے، مگر پیشکش کرنے والے کو اپنے کرم سے مایوس نہیں کرتے تھے اور نہ اس کا وعدہ فرماتے تھے۔ اپنی ذات کو 3 چیزوں سے محفوظ کر لیا تھا: لڑائی جھگڑا کرنے سے، کبر و غرور سے اور فضول کاموں سے۔ لوگوں کو بھی 3 چیزوں سے محفوظ کر دیا تھا: کسی کی مذمت اور برائی نہیں کرتے تھے، کسی کی نکتہ چینی نہیں کرتے تھے، اور نہ کسی کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتے تھے۔ وہی بات کرتے تھے جس میں نیکی اور ثواب کی امید ہوتی تھی، اور جب گفتگو فرماتے تو آپ کے ہم نشین صحابہ اس طرح خاموشی اور توجہ سے سنتے آپ کی بات جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تو آپ کے صحابہ کرام باتیں کرتے تھے، مگر بحث و تکرار نہیں کرتے تھے۔ جب آپ کے ساتھیوں میں کوئی اپنی بات کہتا تو دوسرے صحابہ خاموش ہو کر ان کی بات سنتے یہاں تک کہ وہ اپنی بات مکمل کر لے۔ صحابہ کرام جن باتوں پر ہنستے آپ بھی مسکرا دیتے، جس بات پر صحابہ کرام تعجب کرتے آپ بھی حیرت کا اظہار فرماتے۔ اگر کوئی اجنبی آپ کی مجلس میں آ کر جہالت اور سختی سے بات کرتا تو اس کی زبان درازی پر صبر کرتے، جبکہ صحابہ اس نادان شخص کو سزا دینے پر آمادہ ہو جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرماتے: جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو کہ وہ تم سے سوال کر رہا ہے تو تم اس کی ضرورت کو پوری کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے اپنی تعریف کسی سے سننا پسند نہیں کرتے تھے، مگر یہ کہ کسی پر آپ نے احسان کیا اور وہ اس کا شکریہ ادا کرنے آیا ہو۔ آپ کسی کی بات درمیان میں کاٹتے نہیں تھے، الا یہ کہ وہ حد سے تجاوز کرنے لگے، اس صورت میں آپ یا تو اسے روک دیتے یا کھڑے ہو جاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی، اپنے گھر کے لیے بہتر ہو، اور میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق ان کی ازواج مطہرات بھی کرتی ہیں، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولم امرأة قط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو یا کسی خاتون کو نہیں مارا۔ یہ شہادت تو گھر کی ہے، یعنی زوجہ محترمہ کی۔ ممکن ہے کہ اسے شوہر کی محبت میں دیا گیا بیان سمجھ لیا چاہیے۔ آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی میں سنتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے۔ خادم پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ کوئی کام نہیں کیا تو یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، اور کوئی کام کیا تو یہ بھی نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا،
میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی اور آپ جیسا حسن اخلاق کا مالک کسی کو نہیں دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر اور باہر کی زندگی یکساں طور پر پاکیزہ اور روشن ہے، قرآن کے احکام کی مجسم تفسیر ہے اور انسانیت کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن تھا۔